ایران اسرائیل وار میں چیزیں بہت خطرناک حد تک آگے بڑھ گئی ہیں اور اب انرجی فیسلٹیز پر اٹیکس شروع ہو گئے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے ان انرجی فیسلٹیز پر حملے اور ان سے پیدا ہونے والی سچویشن۔ ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان ڈیولپمنٹس کے بعد ایشیائی اکانومیز پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں، کتنا نقصان ہو سکتا ہے جب ان انرجی فیسلٹیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اور تازہ حملوں میں ساؤتھ پارس گیس فیلڈ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے یو ایس کی سینٹ میں ان کی جو ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس کمیٹی ہیں تلسی گیبرڈ، انہوں نے پاکستان کے حوالے سے کیا سٹیٹمنٹ دی ہیں اور ان انرجی فیسلٹیز پر حملے کس حد تک نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے امریکہ کی بات کریں تو ان کی جو ڈائریکٹر آف انٹیلیجنس ہیں تلسی گیبرڈ، جو ساری انٹیلیجنس کمیونٹی کو ہیڈ کرتی ہیں، ان کے درمیان کوارڈینیشن کا کام کرتی ہے، جو ان کا آفس ہے، انہوں نے ایک بڑا بھیانک سٹیٹمنٹ دی ہے پاکستان کے بارے میں، اور ایک بار پھر ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ کے اندر سے پاکستان کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے 1.5 سالوں میں بائیڈن دور سے لے کر ٹرمپ کے دور تک ان ساری ڈیولپمنٹس اور سینکشنز کو کور کیا ہے جو امریکنز نے پاکستان کے خلاف لگائی ہیں، پاکستان کے میزائل پروگرام کے خلاف، پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے خلاف، پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے خلاف۔ ٹرمپ کے آنے کے بعد ہم نے دیکھا ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات بڑے زبردست سمت میں آگے بڑھے ہیں اور دونوں سائیڈز نے ایک دوسرے کی تعریف کی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے متعدد بار کہا ہے مائی فیورٹ فیلڈ مارشل، اور پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ بھی کیا ہے۔ تو اتنی زبردست ڈائنامکس کے باوجود امریکہ نے ایک بار پھر ہمیں اپنے ورسٹ ایڈورسریز کی صف میں کھڑا کر دیا ہے، چائنا، نارتھ کوریا، روس اور ایران کے ساتھ۔ یعنی یہ جو 4 ایڈورسریز ہیں، ان کے ساتھ 5واں پاکستان بھی ہے، اور یہ وہ نیریٹو ہے جو امریکہ 2011 میں پاکستان کے خلاف پروپیگیٹ کیا کرتا تھا کہ پاکستان کے میزائلز اور نیوکلیئر پروگرام ہمارے لیے ایک خطرہ ہیں۔ آپ یہ ساری چیزیں ان ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں، کس طرح انہوں نے 1.5 سالوں میں سینکشنز لگائی ہیں ان اینٹیٹیز پر جو پاکستان کے میزائل پروگرام کو کی کمپوننٹس سپلائی کر رہے تھے۔ اس میں چائنیز فرمز ہیں، پاکستانی فرمز ہیں، ان کو بلیک لسٹ کیا گیا ہے امریکہ میں۔ اور ایک بار پھر یہ بیان سامنے آیا، اور اس سے پہلے بائیڈن نے خود بیان دیا تھا آج سے تقریباً 2.5 سال پہلے کہ پاکستان ایک ایسی انکوہرنٹ نیشن ہے جن کے ہاتھ میں نیوکلیئر ویپنز اچھے نہیں لگتے، تقریباً یہی مطلب تھا ان کا۔ اور اس کے بعد نہ صرف بائیڈن نے کئی دفعہ سینکشنز عائد کی، ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے بھی 1-2 بار سینکشنز عائد کی ہیں۔ تو اب تلسی گیبرڈ جو ان کی ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس ہیں، جو ساری انٹیلیجنس کمیونٹی کو ہیڈ کرتی ہے، انہوں نے سینٹ ہیئرنگ میں بیان دیا۔ ویسے ان کو بھی بڑا گرل کیا گیا ہے ان کے سینیٹرز کی جانب سے، لا میکرز کی جانب سے، کہ کر کیا رہے ہو، کیا اسیسمنٹ تھی آپ کی؟ کبھی آپ کہتے ہو کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہم نے ختم کر دیا اور ایران سے کوئی ایمیننٹ تھریٹ نہیں تھا، تو اب یہ حملہ کیوں کیا؟ تو اس قسم کے سوالات پوچھے گئے ان سے کہ وہ انٹیلیجنس ہیڈ ہیں۔ تلسی گیبرڈ کی بات کریں تو یہ بہت زیادہ پرو انڈیا ہیں، اپنے آپ کو اوپنلی ہندو ڈکلیئر کرتی ہیں، اور جب ٹرمپ کی حکومت نہیں بنی، ان کو عہدہ ملا تو پہلے اپنے دوروں میں سے انہوں نے بھارت کا وزٹ بھی کیا، اور ویسے بھی یہ بھارت آتی جاتی رہتی ہیں اور بھارت کے بڑے گن گاتی ہیں، اور یہ پاکستان کے ویسے ہی بڑا خلاف ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کو چھوڑیں، تلسی گیبرڈ کی بات کریں جو خود ٹرمپ کی بھی فین ہے۔ پہلے ان کے ٹرمپ سے اختلافات تھے، لیکن جب یہ ٹرمپ نے اپنی الیکشن مہم میں تیزی کی تو انہوں نے ٹرمپ کی سپورٹ کا اعلان کیا۔ تو ان کی اپنی ایک پہچان ہے، یہ ایک ویٹرن ہے، یو ایس آرمی سے ریٹائرڈ ایک سولجر ہیں، اور ان کی اپنی سوچ ان کے اپنے خیالات سے بھری پڑی ہے۔ یعنی ان کا اپنا ایک ویژن ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹوٹلی یہ ماگا کیمپ میں نہیں ہے، ان کی اپنی بھی ایک سوچ ہے۔ تو اس سوچ کو آپ کہہ لیں یا یو ایس انٹیلیجنس کمیونٹی کی رپورٹ کہہ لیں یا ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ آپ کہہ لیں، لیکن پاکستان کے حوالے سے سٹیٹمنٹ آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری انٹیلیجنس کمیونٹی نے یہ اسیس کیا ہے کہ رشیا، چائنا، نارتھ کوریا، ایران اور پاکستان ایڈوانس اور ٹریڈیشنل میزائل ڈیلیوری سسٹمز کے حوالے سے ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں اور اس کو بڑھا رہے ہیں، اور ایسے میزائل سسٹمز جو نیوکلیئر اور کنونشنل پے لوڈ سے لیس ہیں، اور ان کے میزائل سسٹمز کی رینج میں ہم بھی آتے ہیں، یعنی امریکہ کو بھی کور کرتے ہیں ان کے میزائل۔ The intelligence community assesses that Russia, China, North Korea, Iran, and Pakistan have been researching and developing an array of novel, advanced or traditional missile delivery systems with nuclear and conventional payloads that put our homeland within range. Pakistan's long-range ballistic missile development potentially could include ICBMs,
with a range capable of striking the homeland. اب پاکستان کی آفیشیل میزائل رینج کی بات کریں تو وہ ہے 2750 کلومیٹرز. شاہین 3 آئی گیس پاکستان کا سب سے ٹاپ میزائل ہے, تو اس کی اتنی زیادہ رینج ہے. ابھی پاکستان ICBMs پر کام کر رہا ہے, انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل, اور آفیشیلی ابھی ہماری رینج 5000 کلومیٹر تک نہیں ہوئی, اور US تو اس سے بھی زیادہ دور ہے, تقریباً 10,000 کلومیٹر سے بھی زیادہ دور ہے. تو یہ ان کا بیان یہ کہنا کہ پاکستان کے اور ان ممالک کی میزائل رینج میں امریکہ آتا ہے, اس کی سمجھ نہیں لگتی. ہاں, روس اور چائنا کی میزائل رینج میں امریکہ ڈیفینیٹلی آتا ہوگا, اور ہم نے ان ویڈیوز میں ڈسکس بھی کیا ہے, لیکن پاکستان کیسے آتا ہے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے, اور پاکستان کو اس موقع پر مینشن کرنا اس کا کیا مطلب ہے. اور اس سے پہلے ابھی بائیڈن کی حکومت جب ختم ہو رہی تھی, میں بائیڈن کی بات کر رہا ہوں, ٹرمپ کی بات نہیں کر رہا, جو ہمارے بڑے گن گاتے ہیں. بائیڈن صاحب کے ایک ایڈوائزر نے کہا تھا, ایگزیکٹلی یہی بات کی تھی کہ ایسے خطرناک پاکستان ویپنز بنا رہا ہے جن کی رینج میں ہم بھی آتے ہیں. تو ایگزیکٹلی یہی بات تلسی گیبرڈ صاحبہ نے بھی کہہ دی ہے. مطلب وہی بات, یہ ٹرمپ کی ایڈوائزر ہے, یہ ٹرمپ کی حکومت میں ہے, جبکہ وہ بات بائیڈن کے ایک بندے نے کی تھی. تو یہ ایک انٹرسٹنگ ڈائنامکس ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے US کے اندر پاکستان کے حوالے سے ہمیشہ ایک کنسسٹنٹ, ایک کوشس اپروچ پائی جاتی ہے, اور وہ پاکستان کو ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں. 2011-12 جب پاکستان میں دہشت گردی کی جنگ عروج پر تھی, کیانی صاحب یہاں پر آرمی چیف تھے اور زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے, پیپلز پارٹی کی مشہور زمانہ حکومت, اس میں بڑا پریشر تھا پاکستان پر, اور اسی قسم کے پریشرز ہم دیکھتے رہتے تھے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے, بیلسٹک میزائل پروگرام کے حوالے سے, اور پاکستان کو ہر وقت اپنی سیکیورٹی کے لالے پڑے رہتے تھے کہ کس طرح ہم نے سیکیور کرنا ہے. بے شک امریکہ سے تعاون بھی چل رہا تھا, لیکن امریکہ نے پوری چڑھائی کی ہوئی تھی آپ پر, حالانکہ آپ امریکہ کے میجر نان نیٹو ایلائے تھے, آپ ان کو پوری راہداری پرووائڈ کر رہے تھے نیٹو کو, پھر بھی امریکہ چڑھا ہوا تھا آپ پر. تو اس کے بعد تعلقات میں یہ جو بہتری آئی ہے پچھلے کچھ سالوں میں, 2020 کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں جب سے یہ افغانستان کا پروسیس شروع ہے, بیچ میں ایک ڈینٹ آیا, لیکن پھر اب دیکھ رہے ہیں ہم تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. اور اس موقع پر اس طرح کا بیان یہ بالکل سمجھ سے باہر ہے, اور کچھ لوگ تو اس کو ان تھیوریز سے بھی جوڑے ہیں کہ پاکستان کا نمبر نیکسٹ ہے, پاکستان کی اگلی باری ہے. اور اسی طرح ابھی یہ ارنب گوسوامی کے شو میں ایک اسرائیلی آفیشل بیٹھا ہوا تھا, اس نے بھی اسی قسم کی بات کی ہے. اس نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی دوسری روگ سٹیٹ نیوکلیئر ویپنز حاصل کرے. ارنب گوسوامی پاکستان کے حوالے سے بات چیت کرنا چاہ رہا تھا, تو اسرائیلی جو پرسن تھا اس نے ڈائریکٹلی نام نہیں لیا, اس نے بات کو ادھر ہی مکایا. اس نے کہا میری بات سمجھیں آپ کہ ہم دوسری روگ نیشن کے ہاتھ میں ہم نیوکلیئر ویپنز نہیں دیکھنا چاہتے. تو پہلی روگ نیشن اس اسرائیلی آفیشل کے حساب سے کون تھی؟ وہ پاکستان تھی. تو اس قسم کے سٹیٹمنٹ یہ ایک دن میں ہی آپ کو اب دیکھنے کو مل رہے ہیں اسرائیلیز اور امریکنز کی جانب سے. اب دوسری طرف یہ جنگ کی بات کریں تو یہاں پر بھی چیزیں خطرناک حد تک خراب ہو چکی ہیں. اسرائیل نے ساؤتھ پارس گیس فیلڈ پر اٹیک کیا ہے جو ایران کی ڈومیسٹک گیس کی ضروریات کو پوری کرتی ہے, اور یہ قطر کی آئل فیلڈ کے پیرالل ہے. یعنی اگر ساؤتھ پارس گیس فیلڈ کو نقصان پہنچتا ہے تو قطر کی جو گیس فیلڈ ہے اس کے ایڈجسنٹ اس کو بھی نقصان پہنچے گا. ابھی ہم دیکھیں گے کہ اس معاملے کو لے کر یہ عرب ممالک کس طرح اکٹھے ہو رہے ہیں, اور پاکستان کو بھی بلا لیا گیا ہے. ساؤتھ پارس دنیا کا سب سے بڑا نیچرل گیس ریزرو ہے پرشین گلف میں, اور یہ گیس فیلڈ ایران قطر کے ساتھ شیئر کرتا ہے, اور قطر والی سائٹ کو نارتھ ڈوم کہا جاتا ہے. اور دنیا کی یہ سب سے بڑی LNG ریزروائر ہے, یعنی سب سے زیادہ نیچرل گیس کے ریسورسز اس جگہ پر کنسنٹریٹڈ ہیں. اور ایک رپورٹ کے مطابق یہاں پر گیس کے اتنے زیادہ ذخائر ہیں کہ پوری دنیا کو 13 سال تک کنسسٹنٹلی گیس کی سپلائی اس جگہ سے کی جا سکتی ہے, 13 سال تک بغیر کسی پاز کے. اچھا, اب یہ جب حملہ کیا ہے اسرائیل نے ایران کی ساؤتھ پارس گیس فیلڈ پر, اس پر عرب بھی بڑے پریشان ہو گئے, اور ہم نے دیکھا کہ فوراً رسپانس آیا نہ صرف قطر کا, کیونکہ قطر کے تو یہ ساتھ تھی, قطر کو بھی نقصان ہوا, UAE کا بیان آ گیا, یہ سب چیخ اٹھے کہ یہ کیا کیا اسرائیل نے. اور نہ صرف ان عرب ممالک کا بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی بیان آ گیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک غصے بھری ٹویٹ کی, انہوں نے اسرائیل کو لتاڑ دیا کہ اسرائیل نے ہماری مرضی کے بغیر یہ اٹیک کیا ہے, اس میں ہماری کوئی
مرضی شامل نہیں ہے. یعنی ہم سے مشورہ لے کر یہ اٹیک نہیں کیا گیا, اور ایکسپرٹس کے مطابق یہاں پر شاید قطریز نے دباؤ ڈالا ہے ڈونلڈ ٹرمپ پر کہ آپ اس حوالے سے سٹیٹمنٹ دیں, اور قطر نے اپنی انڈرسٹینڈنگز یاد دلائی ہیں امریکہ کو, ٹرمپ کو. تو اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بہت بڑی ٹویٹ کی جس میں اسرائیل کو ذرا برا بھلا کہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کیا انہوں نے کیا ہے, ہمارے مشورے کے بغیر کیا, اور ہم یہ میک شیور کریں گے کہ اس پر دوبارہ اٹیک نہ ہو. اور پھر ساتھ ہی ایران کو بھی دھمکی لگا دی کہ اگر تم نے ریٹیلیٹ کرنے کا سوچا تو ہم تمہاری انرجی انفراسٹرکچر کو اڑا کر رکھ دیں گے. اب قطر نے یہاں پر بلینز آف ڈالرز خرچ کیے ہوئے اس فیسلٹی کو فنکشنل رکھنے کے لیے. اس کے ساتھ ریفائنریز ہیں, پراپر پروسیسنگ یونٹس ہیں, یعنی پورا ایک انڈسٹریل سسٹم ہے. تو اب ایران نے تو چپ بیٹھنا نہیں تھا. ایران نے اس کے بعد یہ قطر, یو اے ای, سعودی عرب کو وارننگ جاری کر دی. ان کی ساری انرجی فیلڈز, کچھ انرجی فیلڈز کے انہوں نے نام بتایا کہ یہاں پر ہم اٹیک کرنے والے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان عرب ممالک میں ایک پینک کریٹ ہو گیا. ایران نے کیا کیا, ریٹیلیشن میں قطر کا جو مین انرجی ہب ہے راس اللفان انڈسٹریل سٹی, اس کو نشانہ بنایا ہے اور اس کو سگنیفیکنٹ ڈیمیج کیا ہے, جس کی وجہ سے قطر کے اوسان خطا ہو گئے ہیں, ان کے ہاتھ پیر پھول گئے ہیں, اور انہوں نے ایران سے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ انف از انف. اور اب عرب ممالک, پاکستان, ترکی, یہ تقریباً 10 ممالک اکٹھے بیٹھ گئے ہیں اور اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ایران کے ان حملوں کو کیسے روکا جائے. ان میں آذربائیجان, بحرین, مصر, جارڈن, کویت, لیبنان, پاکستان, قطر, سعودی عرب, سیریا, ترکی اور یو اے ای شامل ہیں. اور انہوں نے ایران پر زور دیا ہے کہ ایران اپنے حملوں کو فوری بند کرے ان انرجی فیسلٹیز کے اوپر. اور سعودی فورن منسٹر نے بھی بڑا لتاڑا ہے ایران کو. یہ سارے جو عرب ممالک ہیں یہ اب کھل کر لتاڑے ہیں. یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ ملٹری ایکشن لینے سے گریزاں ہیں, کیونکہ ان کو مزید ڈر ہے ایران کی ریٹیلیشن کا. انہوں نے اپنے سارے معاملات فی الحال امریکنز کے ہاتھ میں دیے ہوئے ہیں کہ آپ کے ڈیفنس سسٹم سے ہمارا دفاع ہو رہا ہے اور اٹیک بھی آپ ہی کر رہے ہو. لیکن اب یہ ذرا غصے میں نظر آ رہے ہیں اور اب یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی جوائنٹ سٹرائک کی جائے ایران پر. یہ سوچ بچار کر رہے ہیں. اور ایک طرف پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ بھی ہے, ڈیفنس ایگریمنٹ بھی ہے. تو سعودی جو اسٹریٹجک تھنکرز ہیں, جو لکھنے والے ہیں, وہ اس وقت اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ سعودیز کسی وقت بھی اس ڈیفنس پیکٹ کو انووک کر سکتے ہیں اور پاکستان کو پھر ایران کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا. اور یہاں ہی پاکستان بڑا بیلنسنگ ایکٹ دکھا رہا ہے, کیونکہ پاکستان نے اسٹریٹ آف ہرموز سے اپنی کشتیاں بھی لانی ہیں, جن میں تیل ہے, جن میں یوریا ہے, جن میں امپورٹنٹ آپ کا جو سامان ہے انرجی ریلیٹڈ, پاکستان نے وہ بھی لانا ہے. تو پاکستان ایران سے بھی ڈائریکٹ کنفرنٹیشن افورڈ نہیں کر سکتا. لیکن یہاں پر سعودیز کی خواہش نظر آ رہی ہے, کیونکہ عربوں میں ڈائریکٹ کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ ایران سے نپٹ سکیں. وہ یا تو امریکہ کو کہہ رہے ہیں, تھوڑا بہت وہ اسرائیل کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور سعودی عرب اب پاکستان کی طرف بھی دیکھ رہا ہے. یہاں پر جو پاکستان کی فارمر ایمبیسڈر ہے ملیحہ لودھی, انہوں نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ اس میٹنگ میں یہ جو 10 عرب اور مسلم ممالک نے ایران کو کہا ہے کہ آپ حملے روکو, کیا انہوں نے یو ایس اور اسرائیل کو بھی کہا ہے کہ وہ ایران پر حملے روکیں؟ یہ سب ممالک اس جنگ کی فاؤنڈیشن کو کیوں بھول رہے ہیں کہ کس نے حملہ کیا تھا سب سے پہلے؟ اور یہی المیہ ہمیں نظر آتا ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ وغیرہ کا بھی. یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ جی ایران کو تباہ و برباد کر دو, اسٹریٹ آف ہرموز کے لیے ایک سیف پیسج بنا لو. لیکن یہ اس آپشن پر غور نہیں کر رہے کہ ہم سیز فائر کریں اور اس سارے معاملے کو تھوڑا ٹھنڈا کریں. گلوبل آئل پرائسز آپ کو پتہ ہے کہاں تک پہنچ گئے ہیں, $120 فی بیرل کو ٹچ کر رہی ہیں. اور اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ صرف آئل کی بات نہیں, اب گیس فیسلٹیز پر حملے ہو رہے ہیں. قطر سے میجر LNG کے بائرز یہ ساؤتھ ایشین ممالک ہیں, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا وغیرہ. ان کا کیا بنے گا؟ اس کے علاوہ یہ بات آئل اینڈ گیس سے بھی آگے نکل جاتی ہے. یہ صرف انرجی کرائسس نہیں بلکہ یہ ایک فوڈ کرائسس بھی جنم لے رہا ہے. اور اسینشیل فرٹیلائزر, سی بورن یوریا, وہ بھی اسی رستے سے ہو کر آتا ہے. تو اس سے نہ صرف آپ کی انرجی سپلائز متاثر ہو رہی ہیں بلکہ ایگریکلچرل آؤٹ پٹ بھی تباہ ہو جائے گا اگر یہ ٹائملی سپلائز نہ پہنچیں. یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے. یہ کرونا وائرس سے بھی ایک بڑا کرائسس مجھے نظر آ رہا ہے, جس میں آئل اینڈ گیس کے نہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف آپ کی ٹرانسپورٹیشن اس پر اثر پڑے گا, پیٹرولیم پرائسز مہنگی ہو جائیں گی, اس سے ہر چیز مہنگی ہو جائے گی, اور اس سے ایک بہت بڑا چنگ آپ کے جو بجلی گھر ہیں جو ایندھن پر چلتے ہیں وہ متاثر ہوں گے. اس کے علاوہ آپ کی فوڈ چین, فوڈ سیکیورٹی متاثر ہوگی جب آپ کا یہ یوریا اور فرٹیلائزر نہیں پہنچے گا. تو یہ پاسبلٹی ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں ایک اور بڑے لاک ڈاؤن کی طرف جا سکتے ہیں. obviously
حکومت آنے والے دنوں میں اگر یہی صورتحال رہی تو روزمرہ کے مسائل کو مینیج نہیں کر پائے گی، تو ان کو ایونچولی لاک ڈاؤن لگانا پڑے گا، اور لمیٹڈ فوڈ سپلائز کی وجہ سے بازاروں میں شارٹیج بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس لیے یہ سارے ممالک اب سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، ایران کو روکنا چاہیے، لیکن ان کو یہ بھی چاہیے کہ یہ تھوڑا امریکہ پر بھی زور دیں کہ جس کے لیے آپ نے یہ جنگ شروع کی تھی اس کو سمجھائیں، اور ایران سے جلد از جلد ایک سیز فائر ایگریمنٹ کریں، کیونکہ ایران اب رکنے والا نہیں ہے۔ ایران کی ہم نے اسٹریٹجی آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتائی تھی، ان کی جو ڈیفینسو ڈاکٹرین ہے جو کہ آزاد ہے سینٹرل کمانڈ سے، انہوں نے سینٹرل کمانڈ سے کوئی ہدایت نہیں لینی، انہوں نے صرف ایک ریڈیو سگنل پہنچانا ہے اور اسٹریٹ آف ہرموز کو چوک کر دینا ہے۔ وہاں پر جو لوکل ان کے ایجنٹس ہیں جو کسی بھی ریڈار کے انڈر نہیں آ سکتے، انہوں نے وہاں پر اسٹریٹ آف ہرموز کو چوک کر دینا ہے، وہاں پہ مائنز بچھا دینی ہے، کشتیوں کو روک لینا ہے، اور اس کے لیے کسی سینٹرلائز لیڈرشپ کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہم نے ایران کا ڈیفینسو موزیک ڈاکٹرین آپ کو سمجھایا تھا اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یعنی طالبان اگر 20 سال تک اے سیمیٹرک وارفیئر لانچ کر سکتے ہیں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف، تو یا تو ابھی اتحادی آئے بھی نہیں ہیں سارے، یا تو امریکہ اکیلا ہے اور اپنی ایئر پاور کا استعمال کر رہا ہے، جبکہ باقی جو لیوریجز ہیں وہ ہم نے کلیئرلی دیکھے ہیں ایران کے پاس ہیں۔ ابھی لوگ کہہ رہے تھے، ایک گراف میں دیکھ رہا تھا کہ ایران کی فائر پاور میں کمی آ رہی تھی گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ، لیکن پچھلی 2 راتوں میں جس لیول کی فائر پاور کا مظاہرہ کیا ہے ایران نے، وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ تو ان کی سپلائیز ابھی بھی جاری ہیں، وہ بڑا ٹیکٹیکلی استعمال کر رہے ہیں اپنے ڈرونز اور میزائلز کو۔ پچھلی ایک رات میں 350 بندہ زخمی کیا ہے انہوں نے تیل اویو پر، بین گورین ایئرپورٹ کو نقصان پہنچایا ہے، کلسٹر میونیشنز انہوں نے اسرائیل پر داغے ہیں اور ایک تباہی مچائی ہے۔ اس کے علاوہ حزب اللہ کی بات کریں تو وہ ایک سخت جنگ میں مصروف ہیں، لیبنان کے بارڈر پر اسرائیلی فورسز کے ساتھ ٹف ٹائم دے رہے ہیں انہیں۔ اس کے علاوہ عراق کی بات کریں تو جو ایرانی سپورٹڈ گروپس ہیں وہ امریکن سے لڑ رہے ہیں، تو ہر جگہ یہ آگ لگ چکی ہے، اس کو بجھانا آسان نہیں ہے۔ یہ آپ 10,000 سٹرائکیں بھی کر لیں، اور 10,000 سٹرائکس تو یہ کر بھی چکے ہیں امریکنز اور اسرائیلیز، ان کے پورے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو اڑا چکے ہیں، ان کے ملٹری ہیڈ کوارٹرز کو اڑا چکے ہیں، لیکن اس سے کیا مل رہا ہے؟ اس سے یہ مل رہا ہے کہ پوری دنیا کی اکانومی چوک ہو رہی ہے۔ تو اس وقت جب یہ سارے بیٹھ رہے ہیں تو ان کو یہ چاہیے کہ امریکہ کو کہیں کہ آپ اس جنگ کو رکوائیں۔ اب پاکستان اپنی LNG کا 90% سے زیادہ قطر سے لیتا ہے، اور قطر کی جو LNG فیسلٹیز ہیں وہ تباہ و برباد ہو رہی ہیں اس جنگ کی وجہ سے۔ تو پاکستان کو اب دیکھنا ہے اپنا فیوچر، اپنا انرجی کا فیوچر، اپنی فوڈ سیکیورٹی، یہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے پاکستان کے لیے، اور اگر ان چیزوں کو مینیج نہ کیا گیا تو ایک بہت بڑا کرائسس جنم لے سکتا ہے۔ ساؤتھ پارس گیس فیلڈ کا معاملہ اتنا سیریس ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہمارا ان حملوں سے کوئی تعلق نہیں، اور اسرائیل نے یہ حملے ہماری مشاورت کے بغیر کیے ہیں، اور ہم میک شور کریں گے کہ ایران کی اس فیلڈ پر حملے نہ کیے جائیں کیونکہ وہ قطر سے ایڈجیسنٹ ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بیان ٹرمپ نے قطریز کے پریشر پر دیا ہے، اور اب قطریز بھی کافی زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، ڈپلومیسی شروع ہو گئے ہیں، اور یہ سارے مل کر ایران کو لتاڑ رہے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ دوسری سائڈ کو بھی سمجھائیں کہ اس پاگل پن کو بند کیا جائے۔ ایران کا نیوکلیئر تھریٹ تھا، اس کو آپ کسی حد تک ختم کر چکے ہیں، آپ ان کے ملٹری کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر کو اڑا چکے ہیں، آپ ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو ختم کر چکے ہیں، اب آپ کو اور کیا چاہیے؟ تو لہٰذا مزید ایسکیلیشن سے بچیں، انرجی فیسلٹیز کو بچائیں اور ہوش کے ناخن لیں۔ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں یہ جو عرب اور مسلم ممالک اکٹھے ہوئے ہیں، کیا یہ مل کر اسرائیل اور امریکہ پر بھی دباؤ ڈالیں گے کہ آپ ان حملوں کو روکیں، یا آپ کے خیال میں آنے والے دنوں میں یہ ایران پر مزید دباؤ ڈالیں گے اور کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائیں گے کہ ایران کو نقصان پہنچایا جائے، یعنی ایران پر ایک جوائنٹ سٹرائک یہ عرب ممالک کر سکتے ہیں؟ یعنی 2 اسٹریٹجیز ہے کہ ایک تو امریکنز کو روکا جائے، اور دوسری اسٹریٹجی یہ ہے کہ امریکن کے ساتھ مل کر ایران کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ آپ کے خیال میں یہ کس اسٹریٹجی کی طرف آگے بڑھیں گے؟ کامنٹ کیجیے۔ اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین اسٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں۔